فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد مہدی نادری قمی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، تصحیح علی محمد رحمانی، ناشر العرفان پبلیکیشنز، کراچی، پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب، عرض ناشر صفحہ نمبر 9، عرض مترجم صفحہ نمبر 10، پیش گفتار صفحہ نمبر 14، مقدمہ صفحہ نمبر 17، پہلا باب کلیات صفحہ نمبر 25، انسانی خواہشات کی قسمیں صفحہ نمبر 26، انسان کی روحانی ضروریات اور ان کی غیر محسوس تبدیلیاں صفحہ نمبر 29، عارضی اور مستقل خواہشات صفحہ نمبر 30، ارادی اور غیر ارادی انسانی خواہشات صفحہ نمبر 31، عرفانی خواہشات ارادی اور غیر ارادی صفحہ نمبر 32، عرفانی خواہشاتی انسان کی اصلی خواہشات ہیں صفحہ نمبر 35، عرفان کیا ہے صفحہ نمبر 36، عرفان نظری اور عرفان عملی صفحہ نمبر 40، تصوف اور عرفان صفحہ نمبر 44، عارف کون ہے صفحہ نمبر 45، عرفان فلسفہ اور عقل صفحہ نمبر 54، اسلام میں عرفان صفحہ نمبر 58، عرفان اور شرع متلازم یا متفارق صفحہ نمبر 67، دوسرا باب عرفانی تعلیمات میں تحریفات صفحہ نمبر 69، آسمانی ادیان میں تحریف صفحہ نمبر 70، ادیان میں تحریف دانستہ یا نادانستہ صفحہ نمبر 76، اسلام کے ابتدائی دور میں انحراف کی 2 مثالیں صفحہ نمبر 79، گوشہ نشینی ایک غلط اور باطنی نظریہ صفحہ نمبر 82، تحریف کے 2 بنیادی اسباب صفحہ نمبر 85، عرفان میں انحراف کے عوامل کا مختصر جائزہ صفحہ نمبر 91، دولت و اقتدار دھوکے بازوں اور عرفان کے دعوے داروں کا جھانسا صفحہ نمبر 96، عرفان سازی اور تصوف کی ترویج کے پس منظر میں استعمار کا کردار صفحہ نمبر 100، تیسرا باب حقیقی اسلامی عرفان کی خصوصیات صفحہ نمبر 117، اس بحث کی ضرورت اور اہمیت صفحہ نمبر 118، انسانی معاشروں میں عرفان کا تاریخی پس منظر صفحہ نمبر 120، مخفی اسرار صفحہ نمبر 127، حقیقی عرفان کے معیاروں کا عقلی تعین صفحہ نمبر 133، اسلامی عرفان کی خصوصیات کتاب و سنت کے آئینے میں صفحہ نمبر 140، نمبر 1 فطرت سے مطابقت صفحہ نمبر 141، نمبر 2 ہماگیر ہونا صفحہ نمبر 142، نمبر 3 شریعت سے متصادم نہیں صفحہ نمبر 151، انسان کے مادی اور معنوی پہلو متعارض یا متقارب صفحہ نمبر 158، امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب صفحہ نمبر 164، امام جعفر صادق علیہ السلام کا گمراہ کن سوچ رکھنے والوں کو جواب صفحہ نمبر 166، امام خمینی عرفان حقیقی کی ایک مثال صفحہ نمبر 179، ایک سوال کا جواب صفحہ نمبر 182، دوسرے مکاتب کی عرفانی تعلیمات سے استفادہ صفحہ نمبر 185، کیا عرفان سر علماء سے مخصوص ہے صفحہ نمبر 190،
عرفانی سیر کی ہماگیری سے متعلق ایک سوال، صفحہ نمبر 193۔ چوتھا باب عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کا راستہ، صفحہ نمبر 195۔ راستے کی تلاش، صفحہ نمبر 197۔ عقل اور نقل کے ذریعے راستے کی شناخت، صفحہ نمبر 198۔ نقلی راستہ عوام الناس کے دسترس میں، صفحہ نمبر 203۔ عرفان کا صحیح راستے پانے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کی ضرورت، صفحہ نمبر 205۔ سیر الی اللہ کی اہم رکاوٹیں، صفحہ نمبر 210۔ لفظی موحد عملی مشرک، صفحہ نمبر 216۔ سیر و سلوک کے مراحل، صفحہ نمبر 221۔ عرفان میں توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی، صفحہ نمبر 224۔ تقوی، مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کے سائے میں، صفحہ نمبر 236۔ مراقبے کے مراتب، صفحہ نمبر 241۔ جسمانی سے روحانی سیر تک، صفحہ نمبر 246۔ انبیاء اور اولیاء الہی کا مراقبہ، صفحہ نمبر 254۔ سیر و سلوک کے مخصوص اعمال اور اذکار، صفحہ نمبر 258۔ لفظی اور قلبی ذکر، صفحہ نمبر 262۔ ذکر لفظی کا مقام اور ذکر قلبی کی اہمیت کا بیان، صفحہ نمبر 267۔ نماز کا خیر العمل ہونے کی راز، صفحہ نمبر 270۔ بے روح نمازیں، صفحہ نمبر 274۔ خود سازی کا عملی پروگرام، صفحہ نمبر 281۔ پانچواں باب چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 293۔ کشف و کرامت کے معنی، صفحہ نمبر 294۔ کشف و کرامت حقیقت یا افسانہ، صفحہ نمبر 295۔ کشف و مکاشفہ کی حقیقت، صفحہ نمبر 296۔ مکاشفہ رحمانی اور مکاشفہ شیطانی، صفحہ نمبر 302۔ آدمی کے کامل اور بے عیب ہونے کے لیے رحمانی مکاشفہ ضروری نہیں، صفحہ نمبر 305۔ کرامت اور اس کی حقیقت، صفحہ نمبر 309۔ جادو اور کرامت دو مختلف اصطلاحیں، صفحہ نمبر 312۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور غیب کی باتیں کرنے والا آدمی، صفحہ نمبر 314۔ کرامت کی تشخیص، صفحہ نمبر 316۔ ظاہر و باطن کا گواہ، صفحہ نمبر 317۔ کشف و کرامت کا بندہ، صفحہ نمبر 320۔ حقیقی عرفان، صفحہ نمبر 322۔ شیخ انصاری کی دو حکایتیں، صفحہ نمبر 326۔ کتب سے شریعت اور طریقت تک، صفحہ نمبر 329۔ سیر و سلوک اور استاد کی ضرورت کا مسئلہ، صفحہ نمبر 335۔ فطری مگر نہ ملنے والی، صفحہ نمبر 346۔ اس طرح کتاب کے صفحات کی کل تعداد ہے 349۔ عرض ناشر حضرت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزد، اسلامی جمہوریہ ایران کے برجستہ عالم دین، ادبی، سیاسی و مذہبی رہنما ہیں۔ علمی و ادبی دنیا میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کے بلند پایہ مفکرین میں ہوتا ہے۔ آپ حوزہ علمیہ قم میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے ساتھ اسلامی فلسفہ، الہیات، اخلاق، عقائد اور دیگر موضوعات پر کئی بلند پایہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی کئی کتابیں بین الاقوامی طور پر علمی حلقوں سے زبردست خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ آپ کے دینی، فکری، سیاسی، تربیتی کاموں کا دائرہ اتنا وسیع کہ ان سب کا مکمل احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی کے تعاون سے ہم آپ کی ایک نہایت اہم کتاب اسلامی عرفان اپنے قائرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے نہ صرف ہم عرفان جیسے موضوع سے متعلق بے شمار معلومات حاصل کر پائیں گے، بلکہ حقیقی اور جعلی عرفہ کے پہچان کے معیار کو بھی سمجھ پائیں گے۔ نیز یہ بھی جان لیں گے کہ حقیقی عرفہ اس راہ میں کون کون سی تکالیف اور مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس بلند پایہ کتاب کی طباعت میں کتابت و طباعت کے اعلیٰ معیار کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ قائرین کرام اس کی ظاہری اور معنوی خوبیوں کو پسند فرمائیں گے۔ العرفان پبلیکیشنز، کراچی، پاکستان، فروری 2018۔ عرض مترجم:
آج کل جعلی اور عرفان ایک طرف تصوف کی شکل میں اور دوسری جانب نئے اور پرکشش انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ حقیقی اسلامی عرفان کو سمجھنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ حقیقی عرفان کی شناخت اور اس کو جعلی عرفانی مکاتب سے الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام کے ذمہ دار مسلمان مفکرین کی تصنیفات و تالیفات سے رجوع کیا جائے۔ یہ کتاب اسلامی عرفان کے اسلامی تصور اور اس کی خصوصیات واضح کرنے کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ یہ کتاب ان مباحث پر مشتمل ہے جو آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی نے مختلف مواقع اور محافل میں عرفان کے موضوع پر بیان کیے۔ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں عرفان کے بارے میں کلیات جیسے انسانی خواہشات اور ان کا ارادی اور غیر ارادی ہونا، عرفانی خواہشات اور بعض سوالات کے جوابات جیسے عرفان کیا ہے اور عارف کسے کہا جاتا ہے وغیرہ، اور اسی طرح عرفان کا فلسفہ، عقل اور شریعت سے تعلق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس باب میں لکھتے ہیں، اخلاق، سیر و سلوک اور عرفان کا حقیقی مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر جو ایک ناشناختہ طاقت اور استعداد رکھتا ہے اسے خدا کی طرف دھکیلے، اپنی جد و جہد کے ذریعے آگاہی کے ساتھ اسے ظاہر کرے اور اسے کمال بخشے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی عرفان ایک انسان کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے واسطے جد و جہد سے عبارت ہے۔ عرفان کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور افعال کی حضوری شناخت اور معرفت کا حصول ہے، جس کا طریقہ قلبی ادراک اور باطنی دریافت ہے۔ اس بارے میں تفصیلی اور باریک نکات نیز تصوف اور عرفان کے بارے میں بحث اور ان کا عقلی و فلسفی اور ان کا عقل و فلسفے سے تعلق وہ موضوعات ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب کا اہم حصہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں حقیقی عرفان کی عملی مثال اور اس کی بنیاد پر بعض صوفیانہ مکاتب کی نظری اور عملی جائزہ اور ان کی رد سے عبارت ہے۔ مؤلف کے مطابق عدل و انصاف کی پیروی اور حد سے زیادہ خوش فہمی اور غلط فہمی سے اجتناب حقیقت کی تلاش کے عوامل میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے عرفانی سیر و سلوک شریعت کے متوازی کوئی مستقل طریقہ نہیں، بلکہ یہ اس کا ایک زیادہ دقیق تر اور لطیف تر حصہ ہے، جبکہ طریقت اور حقیقت شریعت کے طول اور باطن میں واقع ہیں۔ احکام شریعت کی پیروی سے ہی طریقت کی راہ طے کی جا سکتی ہے۔ کتاب کا دوسرا باب صوفیانہ تعلیمات کی تحریف کے موضوع پر ہے۔ اس باب میں اختلافات اور انحرافات کا سرچشمہ، عرفان میں انحراف کے عوامل کا تجزیہ، جعلی عرفانی رجحانات پیدا کرنے میں استعمار کا کردار اور تصوف کی ترویج پر گفتگو کی گئی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی الہامی مذاہب میں تحریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن میں کم و بیش عرفانی عناصر پائے جاتے ہیں، اس نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے خرافات پائے جاتے ہیں جو اسلام کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیے ہوئے ہیں۔ اس باب میں ان انحرافات کا دانستہ یا نادانستہ ہونے کے حوالے سے جائزہ اور پہلی صدی ہجری کی چند مثالیں پیش کی گئی ہیں تاکہ عرفان میں تحریفات کے مسئلے کو واضح کیا جا سکے۔ جہالت اور ہوا پرستی تحریف کے اصل اسباب ہیں، جن کے عوامل و اسباب کو 3 پہلوؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باطل فرقوں کی بنیاد رکھنے والے، ان کے اغراض و مقاصد اور سادہ اور ان عوام کو پھنسانے اور فریب دینے کے حربے۔ اس سلسلے میں استعمار کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو حقیقی اسلام کے مقابلے میں نئے فرقوں اور نام نہاد تصوف کو فروغ دیتا رہا ہے۔ اس باب میں استعمار کے اس کردار سے متعلق شواہد اور مثالیں پیش کر کے کافی وضاحت کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں اسلامی تصوف کی خصوصیات، انسانی معاشرے میں تصوف کی تاریخ، عقلی تحلیل کی بنیاد پر حقیقی عرفان کے معیاروں کا بیان اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی عرفان کی خصوصیات کے علاوہ انسان کے مادی اور معنوی پہلوؤں کے متصادم ہونے کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ جوابات بیان کرتے ہوئے امام خمینی کا حقیقی عرفان کے ایک نمونے کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ دیگر مکاتب کی عرفانی تعلیمات سے رجوع کرنا عرفان اور روحانیت پر
عدم انحصار اور عرفانی سیر و سلوک کی ہمہ گیری اور تمام پہلوؤں پر مشتمل ہونا اس باب کے دیگر موضوعات ہیں۔ اس باب میں عرفان کی کلی اور عمومی خصوصیات کو عقل اور روایات کی روشنی میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے، جن میں انسان کی صلاحیتوں پر محیط ہونا، فطرت سے عدم مخالفت اور شریعت سے مطابقت شامل ہے، دنیا کا آخرت سے جدا ہونے کا انحرافی نظریہ اور آخرت کے حصول کے لیے دنیا کو ترک کرنے کا تصور ان خطرناک ترین بدعتوں میں سے ہے جو اسلامی عرفان میں پیدا ہوئی ہیں۔ بعض حقیقی عرفا کا سیاسی اور اجتماعی مسائل میں عدم دلچسپی اور دیگر مسالک کی عرفانی تعلیمات سے استفادہ کرنے کا معاملہ اس باب کے دیگر اہم موضوعات میں سے ہے۔ باب کا اختتام اس عمومی عقلی قاعدے سے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو راستے اور منزل سے آگاہ ہیں، اور معرفت کو انہی لوگوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو اس کے اہل ہیں۔ چوتھے باب کا موضوع عرفانی مقامات کے حصول کا راستہ ہے۔ راہ کی تشخیص کے لیے عقلی اور نقلی ذرائع کا استعمال اور اس سلسلے میں اہل بیت علیہم السلام سے رجوع کرنے کی ضرورت اس باب کے اہم موضوعات میں شامل ہیں۔ عرفانی سیر و سلوک کا اصل مقصد اور آخری منزل قرب اللہ ہے، جس کو لقاء اللہ، عند اللہ اور فنا فی اللہ کے عنوانات بھی دیے گئے ہیں، لہٰذا بندگی کے ذریعے سے خود کا حجاب اٹھانا ضروری ہے۔ اہل معرفت نے اس سلسلے میں منازل اور مراحل کو بیان کیا جو تعداد، عنوانات اور کیفیت سے قطع نظر اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو معنوی کمالات اور مقامات کے حصول کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان بیان کردہ مراحل کو معصومین علیہم السلام کے فرامین سے مطابقت دی جائے۔ اس باب کی ابتدا میں عقل اور نقل کے ذریعے صحیح راستے کی شناخت اور اہل بیت علیہم السلام سے رجوع کرنے پر تاکید کے ساتھ سیر اللہ کی راہ میں حائل اہم رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سیر سلوک کے مراحل مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ۔ مراقبے کے مراحل، ذکر اور اس کا مقام، نماز اور اس کا خیر العمل ہونے کا راز اس باب کے موضوعات میں سے ہیں۔ کتاب کے 5ویں اور آخری باب میں مسئلہ کشف و کرامت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس باب کے موضوعات میں حقیقت، کشف و مکاشفہ، کرامت و حقیقت اور اس کی ماہیت، عرفان حقیقی اور سیر و سلوک اور استاد کی ضرورت شامل ہیں۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان تمام دوست احباب کا جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے دوران کسی بھی حوالے سے میرے ساتھ تعاون کیا، بالخصوص خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر محمد رضا باقری صاحب، محترم جناب آقائے علی محمد رحمانی صاحب، جناب سید فرید احمد ہاشمی صاحب اور جناب ہادی حسین صاحب کا مشکور ہوں کہ ان تمام حضرات کا تعاون شامل حال رہا۔ مجھے اپنی کم علمی اور بے مائگی کا پورا اعتراف ہے، تاہم میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ ترجمے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی غلطی کا امکان موجود ہے، اس لیے قارئین کرام بالخصوص اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں تصحیح کی جا سکے۔ امید ہے کہ یہ کتاب اسلامی عرفان کے اسرار و رموز سے آگاہی کے سلسلے میں تشنگان معرفت کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ سید کوثر عباس موسوی، 20 فروری 2018۔ پیش گفتار۔ حضرت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا شمار حوزہ علمیہ قم کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ آپ ایک مسلم مجتہد، فلسفی، عارف، مفسر قرآن ہونے کے ساتھ کئی اداروں کے بانی، سربراہ اور رکن ہیں۔ آپ کے دینی، فکری، سیاسی، تربیتی کاموں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان سب کا مکمل احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ کی تمام تر مصروفیات کے باوجود اب تک فلسفہ اسلامی، الہیات، اخلاق، عقائد اور دیگر موضوعات پر آپ کی کئی گراں قدر تالیفات منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے کئی ایک کتابوں کے تراجم دنیا کے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب اسلامی عرفان میں آپ نے اسلامی عرفان سے متعلق مختلف موضوعات پر انتہائی خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب اسلامی عرفان کے موضوع پر آپ کی تقاریر اور دروس کا مجموعہ ہے، جسے آپ کے شاگرد محمد مہدی نادری قمی نے کتابی شکل دی ہے۔ عرفان اور تصوف کے موضوع پر اگرچہ اردو زبان میں پہلے بھی مختلف کتابیں شائع ہوں گی،
لیکن زیر نظر کتاب اس موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے جس میں استاد محترم نے اسلامی عرفان جیسے حساس موضوع کے جملہ مسائل کو انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے، جس کا اندازہ قارئین کو اس کتاب کے مطالعے سے بخوبی ہوگا۔ عرفان اور تصوف ایک ایسا موضوع ہے جس کے نہ صرف مسلمان یا الہی ادیان کے پیروکار قائل ہیں بلکہ غیر الہی ادیان کے پیروکار بھی اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاں غیر الہی ادیان یا غیر مسلموں نے اسلامی عرفان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، وہاں دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلمانوں نے بھی عرفان اور تصوف کے نام سے غیروں سے بہت کچھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفانی تعلیمات آپس میں غلط ملت ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسلامی دنیا بالخصوص بر صغیر جہاں اسلام کا آفاقی پیغام صوفیاء کرام اور عرفا کی جد و جہد کے نتیجے میں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کا تصوف اور عرفان کی طرف جھکاؤ ایک فطری امر ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی تصوف کی سب سے زیادہ شاخیں بر صغیر پاک و ہند میں پائی جاتی ہیں اور یہاں کے مسلمان صوفیاء کرام اور عرفا سے ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب کے مؤلف کے بقول جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اس کی نقل اور جعل سازی کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہیرا اور سونا مہنگی چیزیں سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے بازاروں میں جعلی ہیروں اور سونے سے مشابہت رکھنے والی چیزوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے، اور بہت سست سادہ لوگ افراد ان جعلی چیزوں کو اصل سمجھ کر بھاری قیمت میں خریدتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ لیکن تجربہ کار اور ہوشیار لوگ کبھی ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہیں آتے بلکہ وہ اپنے پاس موجود کسوٹی کے ذریعے اصلی سونے کو پہچان لیتے ہیں اور صرف اسی کو ہی خرید لیتے ہیں۔ استاد محترم کے بقول عرفان بھی ایک قیمتی گوہر ہے جس کے راستے میں بہت سے دھوکے باز ناجائز فائدہ اٹھانے اور دھوکہ دہی کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسی مقصد کے لیے مختلف فرقے اور مسالک بنائے اور کچھ لوگ ان سے دھوکہ کھا کر ان کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور بدقسمتی سے ان مسائل کے حقیقی ماہرین بہت کم اور اس کے جھوٹے دعوے دار بہت ہیں۔ ایسے میں زیر نظر کتاب اسلامی عرفان سے بھی اصلی اور جعلی عارفوں کی تشخیص کے لیے کسوٹی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ مؤلف نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ حقیقی عارفوں کی پہچان کا جو معیار بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اصلی اور جعلی عارفوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اسے اردو کے قالب میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اردو دان حضرات بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوئیں کہ ہمیں اس قسم کی علمی، تحقیقی اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے، ان پر عمل کرنے اور اسلامی ثقافت اور تعلیمات سے خود آشنا ہونے اور دوسروں کو آشنا کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے، آمین۔ محمد رضا باقری، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ، جمہوری اسلامی ایران، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اپنے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔